توشخانہ کیس 2 میں بانی پی ٹی آئی کی درخواست ضمانت منظور۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا بانی پی ٹی آئی کو توشخانہ 2 کیس میں رہا کرنے کا حکم۔ 10 لاکھ روپے مچلکوں کے عوض بانی پی ٹی آئی کو ضمانت دی گئی۔ ماہر قانون کہتے ہیں کہ اب ایسا کوئی کیس نہیں جس میں بانی پی ٹی آئی کی گرفتاری ہو پی ٹی وی، جبکہ فیصل چودھری کہتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی کی رہائی پر شاندار استقبال کریں گے۔ لاہور ہائی کورٹ نے بانی پی ٹی آئی کے خلاف درج مقدمات میں عبوری ضمانت کی استدعا خارج کر دی۔ درخواست گزار بانی پی ٹی آئی کی بہن نورین نیازی کے وکیل نے موقف اختیار کیا کہ بانی پی ٹی آئی کو تمام مقدمات میں عبوری ضمانت فراہم کی جائے۔ جسٹس فاروق حیدر نے ریمارکس دیے کہ میرا نقطہ نظر یہ نہیں ہے کہ میں ضمانت نہیں دے سکتا۔ میرے نزدیک ملزم کا ضمانت قبل از گرفتاری میں عدالت کے روبرو پیش ہونا ضروری ہے۔ اگر مقدمات چھپائے گئے ہوئے تو متعلقہ ڈی پی او کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کریں گے۔ بنو کے علاقے مالی خیل میں خارجیوں کا مشترکہ چیک پوسٹ پر حملہ، 12 جوان شہید۔ آئی ایس پی آر کے مطابق فائرنگ کے تبادلے میں 6 دہشت گرد مارے گئے۔ خارجیوں نے بارود سے بھری گاڑی چیک پوسٹ کی دیوار سے ٹکرا دی۔ خودکش حملہ آور نے خود کو دھماکے سے اڑا دیا۔ دھماکے کے نتیجے میں انفراسٹرکچر متاثر ہوا۔ علاقہ مخین میں خارجیوں کے خاتمے کے لیے کلیئرنس آپریشن جاری۔ سیکیورٹی فورسز اور قانون نافذ کرنے والے ادارے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم۔ آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ جوانوں کی قربانی ہمارے عزم کو مزید تقویت دیتی ہے۔ بنو کے علاقے مالی خیل میں مشترکہ چیک پوسٹ پر خوارجیوں کے خودکش حملے میں شہید ہونے والے صوبیدار عمران احمد فاروقی کا تعلق ضلع گجرانوالہ سے ہے۔ حوالدار جاوید اقبال شہید کا تعلق ضلع سرگودا سے ہے۔ 34 سالہ نائک تمہاس احمد شہید کا تعلق ضلع ایبٹ آباد سے ہے۔ 39 سالہ نائک باسط فرید شہید کا تعلق ضلع ہری پور سے ہے۔ 33 سالہ سپاہی صفدر علی شہید کا تعلق ضلع بار کھان سے ہے۔ 32 سالہ سپاہی اسد بشیر شہید کا تعلق ضلع کوہلو سے ہے اور سپاہی اعجاز حسین شہید کا تعلق ڈیرہ غازی خان سے ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف، وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزراء اعلیٰ کی بنو میں خارجیوں کی خودکش حملے کی مذمت۔ 12 جوانوں کی شہادت پر اظہار افسوس۔ شہداء کو خراج عقیدت پیش۔ صدر مملکت کا دہشت گردی کی لعنت کے مکمل خاتمے کے عزم کا اعادہ۔ وزیر اعظم کہتے ہیں کہ عوام کے جان و مال کو خطرے میں ڈالنے والے فتنہ الخارج کی بھاری قیمت ادا کرنا پڑے گی۔ قوم کے بیٹوں کی قربانیاں رائیگاں نہیں جانے دیں گے۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ بہادر جوانوں نے 6 دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا۔ سیکیورٹی فورسز کے بہادر سپوتوں کی قربانیاں تا قیامت یاد رکھی جائیں گی۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کے آئینی بینچ نے سنی اتحاد کونسل کو پارلیمانی جماعت قرار دینے کے خلاف دائر درخواست خارج کر دی۔ غیر آئینی کام کیوں چاہتے ہیں؟ امیدواروں کی مرضی ہے سیاسی جماعت میں شامل ہوں یا نہ ہوں۔ جسٹس جمال مندوقیل کا وکیل سے مکالمہ۔ جسٹس امین الدین خان نے ریمارکس دی کہ مولوی اقبال صاحب آپ پھر اسی طرف جا رہے ہیں جس کی وجہ سے پابندی لگی تھی۔ سپریم کورٹ کے آئینی بینچ نے کام نہ کرنے والے سرکاری عہدیداران کو برطرف کرنے سے متعلق درخواست خارج کر دی۔ جسٹس عائشہ ملک کی درخواست گزار کو کام نہ کرنے والے سرکاری افسران کی نشاندہی کرنے اور متعلقہ اداروں سے رجوع کرنے کی ہدایت۔ کراچی ایکسپو سینٹر میں دفاعی نمائش آئیڈیاز کا آج دوسرا روز۔ پاکستان آرڈیننس فیکٹری کا ہال توجہ کا مرکز بن گیا۔ پی او ایف کے ہال میں جدید ہلکے اور بھاری ہتھیار موجود۔ پاکستان کے تیار کردہ جدید ڈرون بھی توجہ کا مرکز۔ غیر ملکی مندوبین کا پاکستان ٹینک حیدر میں دلچسپی کا اظہار۔ JF-17 کا نیا اور جدید لڑاکا طیارہ بھی نمائش کی زینت۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے وفاقی حکومت کے ساتھ مسائل کے حل کے لیے کمیٹی تشکیل دے دی۔ ترجمان بلاول ہاؤس کا کہنا ہے کہ کمپنی میں راجہ پرویز اشرف، نوید قمر، شہری رحمان، مراد علی شاہ، میر سرفراز بگٹی اور دیگر شامل۔ کمیٹی آئندہ ماہ ہونے والے CEC اجلاس میں رپورٹ پیش کریں گے۔
पीपल्स पार्टी ने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की सरबराही का मुतालबा कर दिया। पीपल्स पार्टी के सेनेटर सलीम मांझीवाला ने स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक को खत इरसाल कर दिया। PAC अरकान की रिक्विजिशन पर इजलास बुलाने का मुतालबा। स्पीकर कौमी असम्बली ने PAC की सरबराही के लिए तहरीक इंसाफ से एक बार फिर नामों का पैनल मांग लिया। 24 नवंबर को PTI का एहतजाज। बानी की हिदायत पर जुड़वा शहरों के लिए कोऑर्डिनेशन कमेटी कायम। 12 रुकनी कमेटी में आमिर मुगल, शेर अफजल मरवत, शोएब शाहीन और दीगर शामिल। एक जमात का काम जलाओ, घेराव और फसाद करना है। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहती हैं बानी PTI को अदालत लाया गया तो गाड़ी में बैठकर 9 मई का बयान दिया। बानी PTI ने कहा मुझे पकड़ा तो लोग मुल्क को आग लगा देंगे। बानी PTI के कहने पर 9 मई का सानहा हुआ। जब मुल्क तरक्की कर रहा था उस वक्त भी एक शख्स हमला आवर हुआ। पेशावर दहशतगर्दों की आमाजगाह बन गया। दहशतगर्दों को रिलीफ और अबूरी जमानतें मिल जाती हैं। पंजाब की वजीर इत्तलात अज़मा बुखारी की मीडिया से गुफ्तगू। कहती हैं FIA की कारकर्दगी बेहतर होगी, कवानीन भी बनेंगे। बहुत सारे केसेस FIA को तहकीकात के लिए भिजवा दिए। सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। PTI प्रोपेगेंडा सेल मुख्तलिफ अकाउंट्स ऑपरेट करते हैं। बगैर तस्दीक चीजें सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी जाती हैं। खातून की तजलील, तज़हीक करने वालों को कोई पूछने वाला नहीं। सोशल मीडिया बेइज्जती, बुरा भला कहने और गालम गलोच के लिए इस्तेमाल ना किया जाए। नौजवानों को बाइज्जत रोजगार देने के लिए जल्द प्रोग्राम लाएंगे। सिंध हुकूमत बहुत जल्द मजीद नए मंसूबे लाएगी। वजीर इत्तलात चर्चिल इनाम मेमन का तकरीब से खिताब। कहते हैं सिंध वाहिद सूबा है जहां विंडो कॉरिडोर है। नूरियाबाद में बड़े पैमाने पर हवा और से बिजली पैदा की जा रही है। सस्ती तरीन बिजली कोयले से ही पैदा की जा सकती है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से सऊदी नायब वज़ीर दाखिला डॉक्टर नासिर बिन अब्दुल अजीज अल दाऊद की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, पाक सऊदी ताल्लुकात के फरोग समेत दीगर अमूर पर गुफ्तगू। मोहसिन नकवी की इस्लामाबाद रियाज को जुड़वा शहर करार देने की तजवीज़। सऊदी वज़ीर इत्तफाक का बेकारियों को सऊदी अरब भिजवाने वाले माफिया की सरकोबी का फैसला। मोहसिन नकवी कहते हैं कि 4300 बेकारियों के नाम ECL में शामिल किए गए। बेकारी माफिया के खिलाफ मुल्क में मौसर क्रैकडाउन किया जा रहा है। सऊदी अरब में 419 पाकिस्तानी कैदियों की वापसी के लिए कानूनी कार्रवाई जल्द मुकम्मल होगी।